اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حرمین طیبین وہ مقدس مقامات ہیں جن کی زیارت کا شوق ہر عاشق رسول کو ہے۔ بہت سے خوش نصیب مسلمان حج و عمرہ کے سلسلے میں سفر حرمین کی سعادت پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو ایک بار یہاں کی زیارت کر لے وہ بار بار کی حاضری کے لیے بے چین رہتا ہے۔ حرمین طیبین کی زیارت یقیناً ایسی عظیم سعادت ہے جس پر جتنا رش کیا جائے کم ہے۔ یہاں کی حاضری کی لذت، اس کا سرور، اس کی مستی، اس کی خوشبو، اس کا احساس اور اس کا خیال ایسا ہے کہ ذہن میں آتے ہی عشاق کی آنکھیں بھیگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ زائر حرم کے لیے یہاں گزارے ہوئے چند لمحات زندگی کا حاصل اور عمر بھر کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ بلا شبہ حرمین طیبین کائنات کے حسین ترین مناظر ہیں۔ یہاں کی فضاؤں اور ہواؤں میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سانسوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ مگر مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جس کو تڑپ رکھنے کے باوجود زیارت حرمین کا موقع نہیں ملتا۔ ایسے اسلامی بھائی مایوس نہ ہو کہ مدنی چینل کے سلسلے زیارات حرمین میں ایسے بہت سے مقدس مقامات کو دکھایا جائے گا جن کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، دل میں شوق بڑھے گا اور آپ بھی پکار اٹھیں گے، واہ کیا بات ہے حرمین طیبین کی۔ اس سلسلے کو خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں مقدس مقامات کی زیارت کے ساتھ ساتھ ان کا مختصر تعارف بھی پیش کیا جائے گا۔
آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے کے پہلے حصے میں مکۃ المکرمہ کی ان مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں جنہیں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے۔ حدود حرم۔ اس مقام سے حدود حرم کی ابتدا ہوتی ہے۔ مسجد حرام کے چاروں طرف میل و حرم کی حدود ہے۔ یہ زمین حرمت و تقدس کی وجہ سے حرم کہلاتی ہے۔ ہر جانب حدود حرم پر نشان لگے ہوئے ہیں۔ جدہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے 23 کلومیٹر پہلے سڑک کے اوپر ایک نمایاں بورڈ آویزہ ہے جس پر جلی حروف میں لکھا ہے للمسلمین فقط، یعنی صرف مسلمانوں کے لیے۔ حرم پاک کے جنگل کا شکار کرنا، خضر درخت اور تر گھاس کاٹنا حاجی وغیر حاجی سب کے لیے حرام ہے۔ جو شخص حدود حرم میں رہتا ہے اسے اہل حرم یا حرمی کہتے ہیں۔ حرم کے رقبے کا دائرہ 127 کلومیٹر ہے اور کل رقبہ 550 مربع کلومیٹر ہے۔ مکۃ المکرمہ۔ یہ ایسا پرکشش شہر ہے جو دلوں کو مغناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ یہ ایسا شیریں چشمہ ہے جس سے سیرابی ہوتی ہے مگر دل نہیں بھرتا۔ اس کی جتنی زیارت کی جائے اتنا ہی شوق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس شہر میں ایسے مقدس مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں۔ یہی وہ باعظمت شہر ہے جس کی حرمت کی قسم رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں 2 مرتبہ یاد فرمائی ہے۔ اس حرم پاک کی مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر و ثواب 1 لاکھ گنا ہے۔ اسی بابرکت شہر میں وہ قبلہ ہے جس کی جانب رخ کرنا تمام نمازوں میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مکہ مکرمہ کی دینی عظمت اور تاریخی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ خالق کائنات نے اس کو اپنے سب سے مقدس گھر خانہ کعبہ کے لیے چنا۔ قرآن مجید میں
اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما۔
جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع النور شریف اسی مقام پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی جانب لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لے آئے۔ دنیا کے تاجداروں، سرکار کے تاجداروں، سرکار آ گئے ہیں، دنیا کے تاجداروں، سرکار آ گئے ہیں، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو۔ یہاں پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوہ مروہ کے کسی بھی قریبی دروازے سے باہر آ جائیں اور سیدھے ہاتھ پر پہاڑ کے نیچے مکانات کے ساتھ ساتھ چلیں۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ کو یہ مقدس مقام نظر آ جائے گا۔ میدان عرفات۔ میدان عرفات مزدلفہ سے 3 میل، منا سے 6 میل اور مکہ مکرمہ سے 9 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے۔ میدان عرفات کا چپا چپا انوار خداوندی سے منور ہے۔ میدان عرفات مصدر انوار و برکات ہے۔ یہ وسیع ریگستانی میدان ہے جہاں لاکھوں حجاج 9 ذی الحجہ کو صبح سے مغرب تک بحالت احرام قیام کرتے ہیں، اور اسی قیام کا نام ہی حج ہے۔ یہی وہ میدان ہے جہاں دنیائے ارضی پر پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ اسی تعارفی کے سبب یہ میدان عرفات کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مسجد نمرا۔ یہ مسجد میدان عرفات میں واقع ہے۔ اسے مسجد آدم اور مسجد عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد کی مغربی سمت میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام نمرا ہے۔ اسی مناسبت سے اس مسجد کو مسجد نمرا بھی کہا جاتا ہے۔ عرفہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہیں پر ایک خیمے میں قیام فرمایا تھا۔ اس کا کل رقبہ 110,000 مربع میٹر ہے۔ اس کی لمبائی 120 میٹر ہے۔ اس مسجد میں 3,50,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس کے 6 مینار ہیں، ہر ایک کی بلندی 60 میٹر ہے۔ 3 بڑے گنبد اور 10 مرکزی دروازے ہیں۔
جبکہ چھوٹے دروازوں کو ملا کر یہ تعداد 64 ہو جاتی ہے۔ کا نظارہ نصیب ہو، چومو رب کی وادیاں، اے کاش جا کے پھرے چومو جبل رحمت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم میدان عرفات میں جبل رحمہ کے دامن میں حاضر ہیں۔ وہ جبل رحمہ کے حجاج جب حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو میدان عرفات میں آنے کے بعد اسی پہاڑ کے نزدیک وقوف کرنا حجاج کے لیے سب سے زیادہ افضل ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حج کرنے کے لیے تشریف لائے، مسجد نمرہ میں ظہر و عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے۔ یہاں پر آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وقوف فرمایا اور غروب آفتاب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں میں مشغول رہے۔ اس پہاڑ کی اوپر ایک ستون ہے جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور اس کا رنگ سفید ہے، اسے لوح ابیض بھی کہتے ہیں۔ اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کچھ سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں جن کی تعداد کم و بیش 150 ہے۔ میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش۔ صدیوں سے یہ میدان لکودک رہا، مگر آج حد نگاہ تک ہرے برے میدان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ نیم کے سرسبز درخت حاجیوں کے سروں پر چھتریاں بن جاتے ہیں اور اپنے ایک دن کے مہمانوں پر سایہ فگن ہوتے ہیں۔ وقوف عرفات جلوہ میں صدیاں گزرنے کے بعد سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ناقہ کسوہ پر سوار ہو کر خطبہ حجت الوداع ادا فرما کر اسے قیامت تک عظمت ادا فرما دی۔ مدنی قافلے کے کئی شرکاء اس مقام پر کھڑے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سماعت کیا۔ مجھے کاش وقوف عرفات جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں۔ میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں۔ میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات۔ مینا سفر پھرے میرے آقا نصیب ہو، حج کا شرف پھرے میرے آقا نصیب ہو، عرفات
مینا کا معنی بہنا ہے کیونکہ یہاں پر ایام عید الاضحیٰ میں قربانیاں کی جاتی ہیں اور ان کا خون بہتا ہے، اسی لیے اس جگہ کو مینا کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اہل عرب ایسی جگہ کو مینا کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں۔ یہاں پر بھی لوگ حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے اسے مینا کہا جانے لگا۔ مینا حدود حرم کے اندر ہے، یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری جب وہ آپ علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹ بنا۔ اسی مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے آیا ہوا دمبا ذبح کیا گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے انہی 3 مقامات پر کنکریاں ماری اور جانور ذبح فرمائے۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمام حجاج اکرام جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں اور قربانیاں کرنے والے قربانیاں کرتے ہیں۔ ہمیں جانا مینا وہ بابرکت مقام ہے کہ جہاں پر قرآن مجید کی 2 صورتیں سورۃ النصر اور سورۃ المرسلات نازل ہوئی۔ حج کا دے خدا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں راتیں گزاری اور قربانی کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے اسی جگہ قربانی کی ہے اور سارا مینا قربان گاہ ہے، لہٰذا اپنے اپنے خیموں میں قربانیاں کرو۔ مینا میں نصب فائر پروف خیموں میں حجاج اکرام 8، 11 اور 12 ذی الحجہ کی راتیں گزارتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں تو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں، پرہیزگار کے لیے۔ شرف پھرے میرے آقا نصیب ہو۔ مینا کا محلہ وقوع مکہ اور مزدلفہ کے درمیان ہے۔ یہ مسجد حرام سے مشرقی جانب 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نصیب ہو عرفات کا مینا کا نظارہ۔ مسجد خیر۔ ہو مجھے کاش میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم الحمدللہ عز و جل مینا شریف میں مسجد خیف کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ میٹھے اسلام بھائیوں، یہ وہ مبارک مسجد ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز بھی ادا فرمائی اور ارشاد فرمایا یہاں پر 70 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مدفون ہیں۔ میرے آقا سیدی و مرشدی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کو یہاں پر حاضری کی سعادت ملے تو یوں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیجیے، السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ کی خدمت میں بھی یہ عرض ہے کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت بخشے تو آپ بھی یہاں پر آئیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے توسل سے دعا کریں۔ اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، آپ بھی ان مقامات کی زیارت کریں۔ اور مینا کا دیکھوں، مینا کا دیکھوں، میسر ہو مجھے کا مزدلفہ۔ وقوف عرفات، مزدلفہ عرفات اور مینا کے درمیان ہے۔ اس کا طول 4 کلومیٹر ہے اور رقبہ 1225 مربع کلومیٹر ہے۔ وقوف مزدلفہ کی حدود واضح کرنے کے لیے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں۔ جلوہ میں
واضح رہے کہ مزدلفہ مشعر ہے اور حدود حرم میں داخل ہے۔ اور مینا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ وقوف عرفات، حجاج کرام غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور یہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء وقت عشاء میں ملا کر پڑھتے ہیں۔ حجاج کے لیے مزدلفہ میں رات گزارنا سنت موقدہ ہے، مگر اس کا وقوف واجب ہے۔ مزدلفہ میں گزاری جانے والی رات بعض اکابر علماء کے نزدیک لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ عرفات شریف میں حقوق اللہ اور یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے۔ ہو مجھے کاش وقوف عرفات پھر میسر، مسجد مشعر الحرام کاش حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کے قبلے کی جانب قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے یہاں قیام کیا مگر سارا مزدلفہ قیام گاہ ہے۔ اس مسجد کا کل رقبہ 5040 مربع میٹر ہے۔ اس میں 12,000 سے زیادہ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کے 2 مینار ہیں جن کی اونچائی 32 میٹر ہے۔ سمت قبلہ کے علاوہ بقیہ تینوں اطراف میں دروازے ہیں۔ مسجد مشعر الحرام سے مسجد خیف کا فاصلہ 5 کلومیٹر جبکہ مسجد نمرہ کا فاصلہ 7 کلومیٹر ہے۔ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد عائشہ کو مسجد تنعیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد حرام سے جانب شمال مکہ مدینہ روڈ پر 7.5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ حدود حرم میں سب سے نزدیک حد حرم یہی ہے۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر اسی مقام پر ہوئی جہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن 9 ہجری میں حج وداع کے موقع پر عمرے کے احرام کی نیت فرمائی۔ اس مسجد کا کل رقبہ 6000 مربع میٹر ہے اور اس مسجد میں 15,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، دشتے عرب نصیب ہو، صحرا نصیب۔ مزار مبارک ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت الحمدللہ عز و جل زیارات حرمین طیبین کا سلسلہ جاری ہے۔ مکہ المکرمہ کے نواریہ کے علاقے میں ہم حضرت سیدتنا ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر نور پر حاضر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے 76 احادیث مروی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آپ سب سے آخر میں تھیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا میرے آقا علیہ السلام نے کسی اور سے پھر نکاح نہیں فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سن 7 ہجری میں اسی مقام پر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا
اور پھر اسی مقام پر 51 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ چومو رب کی اللہ اکبر اللہ